السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ IMF کی جانب سے قرض کے اجراء میں غیر معمولی تاخیر ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ IMF کے نویں جائزے کی شرائط پوری کر دی ہیں۔ امریکی جریدے کا کہنا ہے کہ IMF پروگرام نہ ملا تو معاشی حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ توہین الیکشن کمیشن کیس، چیئرمین PTI اور دیگر پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف PTI کی درخواست منظور۔ الیکشن کمیشن کو PTI کے اعتراضات پر سماعت کا حکم۔ یونان کشتی سانحہ لاپتہ پاکستانیوں کی تعداد 83 ہو گئی، جبحق 12 پاکستانی قانونی طور پر لیبیا گئے تھے۔ بچ جانے والے پاکستانی شہریوں کے ساتھ بوٹ میں ذلت آمیز رویے کا انکشاف۔ جماعت الاحرار اور TTP کا اہم دہشت گرد کمانڈر ہلاک۔ پشاور پولیس لائنز حملے کا ماسٹر مائنڈ دہشت گرد سربکف محمد زہر سے ہلاک ہوا۔ سربکف محمد طویل عرصے سے دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھا۔ ملک بھر میں گرمی بڑھنے کا امکان، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 20 سے 24 جون تک ملک کے اکثر علاقے گرمی کے زیر اثر رہیں گے۔ شہریوں کو گرمی سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کا قتل، گردوارے میں سینکڑوں لوگوں کا اجتماع۔ سکھ کمیونٹی کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد وہ خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔ ہردیپ سنگھ انسانی حقوق اور سکھوں کے دیگر مسائل پر آواز بلند کر رہے تھے۔ کینیڈا میں جنگلات کی آگ کے سبب پھیلنے والا دھواں حکام کے لیے درد سر بن گیا۔ صحت کے عہدیداروں نے صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ دھوئیں میں موجود ذرات انسانی جانوں کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ ٹائٹینک کی واقعات دیکھنے جانے والی آبدوز تاحال لاپتہ۔ ریسکیو آپریشن میں امریکہ اور کینیڈا کے حکام شریک۔ غرقاب ٹائٹینک کی سیر کے لیے گئی لاپتہ آبدوز میں 2 پاکستانی بھی سوار تھے۔ 11 لاکھ سے زائد عازمین حج سعودی عرب پہنچ گئے۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ رواں برس 160 ممالک کے 20 لاکھ عازمین حج کی میزبانی کریں گے۔ مقدس مقامات کی زیارت کے لیے 9 اسٹیشنز، 17 ٹرینز اور 24,000 بسوں پر مشتمل ٹرانسپورٹ سسٹم تشکیل۔ مظاہرے اور UN وارننگ۔ یونان میں 9 مصری انسانی اسمگلرز گرفتار۔ بچ جانے والے 12 پاکستانیوں سمیت 104 افراد مہاجرین کیمپ منتقل۔ 5 روز گزر جانے پر لاپتہ مسافروں کے زندہ ملنے کی امیدیں معدوم ہو گئیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. چشمہ 5 نیوکلیئر پلانٹ کی تعمیر کی مفاہمتی یادداشت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ IMF کی شرائط پوری کرنے کے باوجود معاہدے میں غیر معمولی تاخیر ہو رہی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ IMF کی جانب سے قرض کے اجراء میں غیر معمولی تاخیر ہو رہی ہے۔ چشمہ 5 نیوکلیئر پلانٹ کی تعمیر کی مفاہمتی یادداشت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ IMF کی شرائط پوری کرنے کے باوجود معاہدے میں غیر معمولی تاخیر ہو رہی ہے۔ چین ایسے وقت میں ہماری مدد اور ریسکیو کے لیے آگے آیا۔ پاکستان کو چین کے علاوہ دیگر دوست ممالک کا بھی تعاون حاصل رہا ہے، لیکن خاص طور پر اس موقع پر چین کی جانب سے مالی مدد انتہائی اہم ہے، جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے IMF کے ساتھ نویں جائزے کے لیے تمام شرائط پوری کر دی ہیں، تاہم معاہدے میں غیر معمولی تاخیر ہو رہی ہے، مگر چین کے ساتھ
سعودی عرب اور قطر تاحال پاکستان کی مدد کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ منصوبے کی بنیاد سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور حکومت میں رکھی گئی تھی۔ پچھلی حکومت نے اس منصوبے کو سرد خانے میں ڈال دیا تھا۔ پاکستان کی نئی فوجی قیادت کا شکر گزار ہوں کہ اس منصوبے میں گہری دلچسپی لی۔ یہ منصوبہ سول اور ملٹری لیڈرشپ کے ون پیج پر ہونے کا نتیجہ ہے۔ دوسری جانب امریکی جریدے بلوم برگ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ IMF کے ساتھ معاہدہ نہ ہوا تو حالات بگڑ سکتے ہیں، جبکہ پاکستان IMF سے اکتوبر میں نئے پروگرام پر مذاکرات کر سکتا ہے۔ بلوم برگ انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کو اگر IMF پروگرام نہ ملا تو معاشی حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ پاکستان IMF سے اکتوبر میں نئے پروگرام پر مذاکرات کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے دوست ملکوں سے بھی معاونت کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب بینک آف چائنا سے $30 کروڑ آج پاکستان کو موصول ہو جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بینک آف چائنا کی طرف سے رقم کی منتقلی کے حوالے سے سوئفٹ کوڈ پاکستان کو موصول ہو گیا ہے۔ یہ رقم رول اوور سہولت کے تحت پاکستان کو فراہم کی جائے گی۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین PTI اسد عمر اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین PTI اسد عمر اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، جبکہ ممنوع فنڈنگ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو PTI کے اعتراضات پر سماعت کا حکم دے دیا۔ چیئرمین PTI اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ممبر سیم نثار دورانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے کی۔ دوران سماعت وکیل فیصل چودھری کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کا گزشتہ سماعت کا کوئی آرڈر موصول نہیں ہوا۔ ممبر نثار دورانی نے کہا کہ فریقین آج بھی الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے PTI کے اعتراضات پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ فریقین کی جانب سے وکیل فیصل چودھری الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے آئندہ سماعت پر چیئرمین PTI اسد عمر اور فواد چودھری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ فیصلے میں کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس توہین عدالت کی کارروائی استعمال کرنے کا اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن نے PTI کے اعتراضات مسترد کرتے ہوئے کیس کی سماعت 11 جولائی تک ملتوی کر دی۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ PTI کو سنتے ہوئے فیئر ٹرائل کے تمام تقاضے پورے کریں۔ عدالت نے شوکاز نوٹس کے خلاف PTI کے اعتراضات پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے شوکاز نوٹس کے خلاف PTI کے اعتراضات مسترد کر دیے تھے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف PTI کی درخواست منظور کر لی۔ یونان میں کشتی کے حادثے میں لاپتہ پاکستانی شہریوں کی تعداد 83 ہو گئی۔ لاپتہ افراد میں گجرات اور گوجرانوالہ کے لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ یونان میں کشتی کے حادثے میں لاپتہ پاکستانی شہریوں کی تعداد 83 ہو گئی۔ لاپتہ افراد میں گجرات اور گوجرانوالہ کے لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ برطانوی میڈیا نے یونان میں حادثے کا شکار ہونے والی تارکین وطن کی کشتی میں 400 پاکستانیوں کی موجودگی کا خدشہ ظاہر کر دیا، جبکہ بچ جانے والوں نے پاکستانی شہریوں کے ساتھ بوٹ میں ذلت آمیز رویے کا انکشاف کیا ہے۔ ضلع کوٹلی آزاد کشمیر کے ایک ہی گھر کے 4 نوجوانوں سمیت 21 افراد بھی اب تک لاپتہ ہیں۔ گجرات میں کشتی حادثے کے شکار معاذ صدیقی کے اہل خانہ نے نوجوان کے ایصال ثواب کے لیے دعا کروا دی۔ یونان کشتی حادثے پر FIA نے گجرات تھانے میں 3 اور گوجرانوالہ میں 1 مقدمہ درج کیا ہے۔ ایک مقدمہ حادثے میں زندہ بچ جانے والے گجرات کے رہائشی عظمت کے بھائی نے درج کروایا ہے۔ FIA کے مقدمات میں 12 انسانی اسمگلرز کو ملزم نامزد کیا گیا ہے، جن میں آصف سنیارا، ساجد وڑائچ، ریاست، رانا نقاش اور عظمت علی اور احسن شیراز کے نام شامل ہیں۔ 5 انسانی اسمگلرز کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ گوجرانوالہ کے علاقہ کڑیال کلاں میں واقع اسمگلر ندیم کے گھر پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ لاپتہ افراد کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ندیم اب تک 100 سے زائد افراد کو انہی راستوں سے یورپ بھجوا چکا ہے۔ یونان میں تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کے حادثے سے متعلق مسافروں نے کوسٹ گارڈ سے گفتگو کی ہے، جس میں کہا گیا کہ پاکستانی مسافروں کو کشتی کے نچلے حصے میں جانے پر مجبور کیا گیا۔ دوسری قومیت والوں کو کشتی کے اوپری حصے میں جانے کی اجازت تھی۔ مسافروں نے کہا کہ کشتی کے اوپری حصے کے مسافروں کے بچنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ کشتی کے نچلے حصے سے پاکستانی اوپر آنا چاہتے تو ان سے بدسلوکی کی جاتی۔ خواتین اور بچوں کو بظاہر مردوں کی موجودگی کے سبب بند جگہ پر رکھا گیا تھا۔
برطانوی میڈیا کی رپورٹ میں بچ جانے والے مسافر نے بتایا کہ کشتی ڈوبنے سے پہلے ہی پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس میں موجود 6 لوگ مر چکے تھے۔ ڈوبنے سے 3 روز پہلے ہی انجن فیل ہو گیا تھا۔ بچ جانے والوں میں کوئی بھی خاتون یا بچہ شامل نہیں۔ دوسری جانب یونان میں پیش آئے کشتی ڈوبنے کے سانحے میں جاں بحق ہونے والے 12 سے زائد پاکستانیوں کے قانونی طور پر لیبیا جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ یونان میں کشتی ڈوبنے کے سانحے اور انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق اب تک 12 سے زائد پاکستانیوں کی شناخت کر لی گئی ہے۔ جماعت الاحرار اور ٹی ٹی پی سے منسلک اہم دہشت گرد کمانڈر سربکف محمد ہلاک ہو گیا۔ سربکف محمد پشاور پولیس لائنز پر حملے سمیت دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جماعت الاحرار اور ٹی ٹی پی سے منسلک اہم دہشت گرد کمانڈر سربکف محمد ہلاک ہو گیا۔ سربکف محمد پشاور پولیس لائنز پر حملے سمیت دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سربکف محمد کو مفتی نور ولی محسود گروپ نے زہر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق دہشت گرد تنظیموں کے اندرونی اختلافات انتہائی شدت اختیار کر چکے ہیں اور قوی امکان ہے کہ سربکف کی موت بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ دہشت گرد کمانڈر سربکف محمد کی موت انتہائی پراسرار حالات میں ہوئی۔ کچھ عرصے سے سربکف محمد خود کو نور ولی محسود کا نعم البدل ظاہر کر رہا تھا۔ پہلے کچھ روز سے دہشت گردوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر سربکف محمد کو زہر دیے جانے کی اطلاعات گردش کر رہی تھیں۔ سربکف محمد ایک طویل عرصے سے دہشت گرد کارروائیوں میں مشغول تھا اور سربکف غازی میڈیا نیٹ ورک کے نام سے سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف زہریلا پروپیگنڈا بھی پھیلا رہا تھا۔ سربکف جھوٹ اور دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا اور علاقائی امن پسند لوگ سربکف کو انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بھتہ خوری اور بد اخلاقی کی وجہ سے اپنے ہی ساتھی دہشت گردوں سے شدید اختلافات کی خبریں بھی موصول ہوئی ہیں۔ اختلافات کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سربکف کا تعلق جماعت الاحرار سے تھا جو کچھ عرصہ پہلے ٹی ٹی پی میں ضم ہو گئی تھی۔ اطلاعات کے مطابق ضم ہونے کے باوجود دونوں گروپوں کو ایک دوسرے سے اختلافات رہتے تھے، جس کی بنیادی وجہ اغوا اور بچوں کے استحصال کے لیے علاقے کی تقسیم تھا۔ سربکف محمد پشاور پولیس لائنز حملہ سمیت دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ اس طرح پولیس آفیسرز کو نماز کی حالت میں شہید کروانے والا اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ منگل سے پارہ اوپر جانا شروع ہوگا۔ 24 جون کے دوران درجہ حرارت میں اضافے کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آج سے پارہ اوپر جانا شروع ہوگا۔ 24 جون کے دوران درجہ حرارت میں اضافے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں رواں ہفتے ہوا کا زائد دباؤ موجود ہے۔ 20 سے 24 جون تک ملک کے اکثر علاقے گرمی کے زیر اثر رہیں گے۔ اسلام آباد، بالائی اور وسطی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ سکتا ہے۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں درجہ حرارت 2 سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ معمول سے زائد رہنے کا امکان ہے۔ شہریوں کو گرمی سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ عوام سورج کی روشنی میں باہر نکلتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ بزرگ اور بچے صبح 10 سے شام 5 بجے تک براہ راست دھوپ میں نہ نکلیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے میدانی اور پہاڑی علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ کسان موسمی حالات کے مطابق فصلوں کو پانی دیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔